منارہ ایکسپریس شہر کی طرف جا رہی تھی۔ اسی ٹرین کے اندر احمد اپنے کام کے سلسلے میں شہر آیا ہوا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ احمد کا اس شہر میں کوئی جاننے والا نہیں تھا، اس لیے احمد کہیں پر رہنے کی جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ رات کے 10 بجنے کو آ گئے تھے۔ احمد نے کوئی بس اسٹیشن نہیں چھوڑا تھا جہاں سے اسے بس مل سکے۔ رات اب اور بھی زیادہ کالی ہوتی جا رہی تھی اور احمد کو کہیں اب سونے کا انتظام کرنا تھا۔ احمد نے وہاں پر ایک گارڈن دیکھا جہاں پر احمد کو وہاں پر ایک بینچ نظر آیا۔ احمد نے سوچا کہ آج رات یہیں پر گزار لی جائے، لیکن تھوڑی دیر بعد موسم بہت ہی زیادہ خراب ہونے لگ گیا۔ مانو ایسا لگتا تھا ابھی طوفان آ جائے گا اور بادل بھی زور زور سے گرجنے لگے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد موسم کی صورتحال کے مطابق احمد نے سوچا کہ آج رات وہیں پر گزار لی جائے، لیکن اس کا منصوبہ یہ بھی ختم ہونے کو تھا۔ اچانک وہاں پر طوفانی بارش ہونا شروع ہو گئی جس میں احمد وہاں پر سو نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ کسی ہوٹل کی تلاش میں نکل پڑا۔ اچانک احمد کو ایک سنسان ہوٹل نظر آیا۔ اس ہوٹل کا نام ہوٹل سنتوش تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی بھی انسان یہاں پر ایک رات بھی نہیں گزار سکتا۔ لیکن احمد کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا اور احمد کو اپنی رات وہاں پر گزارنی ہی تھی، اس لیے احمد اس ہوٹل کی طرف جانے لگتا ہے۔ اس ہوٹل کے آس پاس کوئی بھی آدمی نہیں تھا، بس 2 دیواریں کھڑی تھی اور بیچ میں وہ ہوٹل تھا۔ احمد اس ہوٹل میں جا کے دیکھتا ہے تو اس کے کاؤنٹر پہ کوئی بھی نہیں تھا جو اس کا استقبال کرے۔ احمد کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے، لیکن اچانک اس کی نظر کاؤنٹر کے پر پڑی ایک کتاب کے پر پڑتی ہے۔ احمد اس کتاب کے پاس جاتا ہے اور اس کو کھول کے دیکھتا ہے تو اس کے اندر روم نمبر 306 کی چابی پڑی ہوئی تھی۔ احمد کو وہ ہوٹل تھوڑا مشکوک لگ رہا تھا، لیکن احمد نے توجہ نہیں دی اور اس چابی کو اٹھا لیا۔ احمد وہاں پر ہال میں چلا گیا جہاں پر بہت ہی زیادہ کمرے تھے۔ اچانک اس کی نظر سامنے کمرہ نمبر 306 پہ پڑتی ہے۔ وہ کمرہ باقی کمروں سے انتہائی مختلف تھا۔ احمد نے سوچا آج کی رات وہاں پر گزار لی جائے۔ احمد اس کمرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کمرے کے اندر گھستے ہی اسے کوئی غور سے دیکھ رہا ہے۔ وہ کمرہ دیکھنے میں کافی ڈراونا تھا اور بہت ہی زیادہ گندا بھی۔ احمد نے اس کی پرواہ نہیں کی اور سوچا کہ آج کی رات ہے، سو جاتا ہوں۔ رات بہت ہو گئی تھی اور احمد کو نیند آ جاتی ہے۔ احمد وہاں پر سو جاتا۔ اس کمرے کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کمرے کے اندر کسی نے آتم ہتیا کر لی تھی، جس کی آتما کمرے میں رہنے والوں کو تنگ کرتی ہے۔ اب رات کے 2 بجنے کو تھے۔ احمد کو بھی سوئے ہوئے کافی گھنٹے ہو چکے تھے اور اس کی نیند پوری ہونے والی تھی۔ اس کمرے کے بارے میں مشہور ہے کہ جیسے ہی رات کے 2 بجتے ہیں وہ آتما دوبارہ جاگ جاتی ہے۔ آج بھی وہ 2 بج چکے تھے اور احمد اس کمرے میں موجود تھا۔ اچانک اس کی دیوار پہ ایک شیشہ پرکٹ ہوتا ہے جس کے اندر احمد کی طرح کا ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں لال اور ہونٹوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، اور وہ احمد کے دکھنے والا آدمی احمد کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مکمل لال تھی اور ہونٹوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ۔ وہ کمرہ نمبر 306 کی آتما تھی جو ایک شیشے کے اندر قید تھی۔ اچانک باہر کا موسم بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور بادل پھر سے گرجنے لگ جاتے ہیں، جس کی آواز سے احمد وہاں پر اٹھ جاتا ہے اور احمد کی نظر وہاں اس دیوار پر کھڑے شیشے پہ پڑتی ہے جو پہلے تو نہیں تھا۔ احمد کچھ الگ محسوس کرتا ہے اور وہاں پر رونے کی آواز سنتا ہے۔ احمد بغیر کچھ سوچے سمجھے اس شیشے کی طرف جانے لگتا ہے۔ احمد اس شیشے کو دیکھتا ہے جو مکمل سفید تھا اور اس پہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ احمد اس کے پر جا کے دیکھتا ہے۔ اچانک احمد کا عکس اسے نظر آتا ہے جس کی آنکھیں بالکل لال تھیں اور ہونٹوں پہ ایک شیطانی سی مسکراہٹ۔ احمد سمجھتا ہے کہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے اس کی شکل ایسی ہو گئی ہے۔ اچانک شیشے سے احمد کا عکس غائب ہو جاتا ہے اور ایک لال سا خونی ہاتھ احمد کو شیشے کے اندر کھینچ لیتا ہے اور احمد بھی اس آتما کے ساتھ اس شیشے کے اندر ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اس کمرے سے کافی لوگ غائب ہو گئے تھے جس کا اب کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اب اس بات کو کافی سال گزر چکے تھے۔ احمد کے گھر والے بھی احمد کو بھول چکے تھے اور احمد کے دوست بھی۔ اب اس بات کو کافی سال ہو چکے تھے کہ ایک رات مہندرا ایکسپریس سے کچھ دوست اس شہر کے اندر آتے ہیں۔ رات کے ٹھیک 12 بج چکے تھے اور اس شہر میں ان کا کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ اچانک ان کو ایک ہوٹل نظر آتا ہے۔ یہ وہی ہوٹل ہے جو بھوتیا ہوٹل کے نام سے مشہور ہے۔ اس ہوٹل میں جو بھی جاتا ہے اسے صرف کمرہ نمبر 306 ہی ملتا ہے۔ کیا آپ لوگ بھی اس ہوٹل میں جانا چاہیں گے؟ اس ہوٹل میں کوئی بھی ایک رات بھی نہیں گزار سکتا۔ اگر آپ اس ہوٹل میں ایک رات گزار سکتے ہیں تو کمنٹ میں مجھے بتائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔